الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیں الصلاة شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد محبی و مخلصی جناب ثناء اللہ صاحب لائق تحسین ہیں، جنہوں نے آج اس بستی میں یہ عظیم الشان اور ایمان افروز محفل مبارک سجائی ہے، اور یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ اس علاقے میں تقریباً 27 سال پہلے میں آیا تھا، اور اب 27 سال کے بعد انہوں نے یہاں پروگرام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتوں سے انہیں بھی اور ہمیں آپ کو سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین. قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختصر ترین چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو ہم اور آپ اکثر نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن بے نسل ہے اور بے نام و نشان. یہ سورۃ شریفہ کا ترجمہ تھا. شان حضور کیا ہے اس کا علماء فرماتے ہیں حضور کے دو صاحبزادے تھے جن کا لقب تھا طیب، دوسرے کا تھا طاہر. دونوں کا یک بعد دیگر انتقال ہوا. حضور کو بڑا غم تھا، دکھ تھا، افسوس تھا
اور اس غم اور دکھ پر مشرکین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد کا دین تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ اولاد سے چلتا ہے، نام بھی مشن بھی، اولاد ان کی ہے نہیں، دونوں کا وصال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کا نام بھی ختم، نشان بھی ختم۔ معذاللہ بہت خوش تھے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی جب باتیں میرے مصطفیٰ تک پہنچی تو حضور کے قلب انور میں غم اور دکھ اور صدمہ ہوا۔ قربان جاؤں، کیا میرے محبوب کی شان ہے، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، فوراً جبرائیل کو کہا جاؤ یہ سورت لے کے جاؤ اور ہمارے محبوب کو خوشخبری سناؤ تاکہ جتنا غم ہے وہ سب غم غلط ہو جائے۔ مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوشخبری سنائی؟ فَوَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب یہ دو بیٹے لے لیے تو کیا ہے، ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں۔ جس کی اولاد ہوتی ہے، ناخلف اولاد ہو تو باپ کا نام ڈبوتی، الٹا ہو تو آپ کو امت مصطفیٰ کے اندر ہم ایسے ایسے علماء عطا کریں گے، ایسے ایسے اولیاء عطا کریں گے، قیامت تک آنے والے کثرت کے ساتھ علماء عطا کریں گے، کثرت کے ساتھ اولیاء اور صوفیاء عطا کریں گے، جو محبوب آپ کے نام کا ڈنک قیامت تک بجا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ ڈاکٹر صاحب جناب ابوالخیر محمد زبیر صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، ہم کہتے ہیں آپ کا نام ختم نہیں ہوگا، آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا مقام مصطفیٰ تو دیکھیے کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر بھی اعتراض ہوتے تھے، جو بھی حق کی آواز بلند کرے گا یہ دستور قدرت ہے، اس پر اعتراض بھی ہوں گے، تانے بھی ہوں گے، تشنیع بھی ہوگی، الزامات بھی لگیں گے، یہ پرانا دستور چلا رہا ہے۔ انبیاء کرام آئے، انہوں نے جب اعلان کیا اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں، قیامت ہے آنے والی ہے، اس کو مانو، تو ان کی امتوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیا ان نبیوں پر۔ لیکن جب اس نبی پر کسی نے اعتراض کیا، اس نبی نے خود جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب نوح علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، دین کی تبلیغ فرمائی، تو انہوں نے کیا کہا جواب میں، بجائے سے کہ ایمان لے آتے، کہتے ہیں نوح ہم مانتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی، اللہ ایک ہے۔ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے۔ قوم کہہ رہی ہے اپنے نبی سے، ہم سمجھتے ہیں تم گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا انہی بتوں کے پرستش کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، آج تم ان کو برا برا کہنے لگے، ہم سمجھتے ہیں تم گمراہ ہو گئے، وہ جو ہمارے بابا اجداد کا راستہ تھا اس راستے سے ہٹ گئے ہو۔ اب اعتراض کر رہے ہیں ان کے امتی اپنے نبی پر، حضرت نوح خود آتے ہیں جواب دینے کے لیے، قرآن ان کے جواب کو نقل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تم مجھے گمراہ کہتے ہو، مجھے تو گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری ہے، پاس سے بھی نہیں گزری ہے گمراہی، اس لیے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ رسول تو دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، نہ کہ خود گمراہ ہو، وہ تو گمراہی سے پاک ہوتا ہے، وہ تو دوسروں کو راہ راست دکھاتا ہے، دوسروں کو گمراہی کے دلالت کے گڑھے سے نکالتا ہے، ہدایت کے اندر لے کے آتا ہے، تو مجھے کیسے کہتے ہو؟ حضرت نوح کی امت اعتراض کر رہی، نوح پر لوگ کو جواب دیتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مجھے اللہ کا نبی مانو، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر عمل کرو، یہ احکامات اس پر عمل کرو۔ قوم نے نہیں مانا، اعتراض کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ
صفاحت وإنا لنظنك من الكاذبین. اے ہود، ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو. صفاحت بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے، بے وقوفی کی باتیں کر رہا تم تو، اور تم جھوٹے بھی ہو. معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب بتائیے اس کی قوم اپنے نبی پر الزامات لگا رہی ہے، تلخ کلامی کر رہی ہے، دریدہ دہنی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے اپنے نبی کی، لیکن حضرت نبی بیٹھ تشریف میری تقریر نہ اٹھے، میری تقریر نہ اٹھے. حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ان پر اعتراض کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. جواب خود حضرت ہود علیہ السلام دیتے ہیں. یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. مجھے تو تم بے وقوفی کی بات کرتے ہو، دور سے نہیں گزری ہے. میں تو اللہ کا رسول ہوں. رسول تو بڑا عقل مند ہوتا ہے، عقل والوں کو اللہ رسول بناتا ہے، پاگلوں کو بے وقوفوں کو رسول نہیں بناتا. کیا اس آیت سے پتہ چلا جو رسول بن کر آتا ہے وہ بڑا عقل والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. عقل والا نہ ہو تو وہ رسول نہیں ہوتا. ابھی 14ویں صدی کے اندر قادیانیوں نے مرزا غلام کو اپنا نبی بنا لیا. اب وہ کسی عقل مند کو تو کیسی بے وقوفی ہے ان کی، ایک پاگل کو نبی بنا کے بیٹھے، جس کے پاگل پن کا عالم یہ تھا کہ اس کو پیشاب بہت لگتا تھا تو وہ ڈھیلا رکھتا تھا اپنے پاس، اور میٹھے کا بھی اس کو بڑا شوق تھا، گڑ بھی لگتا تھا اپنے پاس. شیروانی کی ایک جیب کے اندر ڈھیلا رکھ لیا کرتا تھا، جب بھی پیشاب کی ضرورت ہو ڈھیلا لیا اور پیشاب کے اندر اس کو استعمال کر لیا. اور جب میٹھے کی ضرورت پڑی تو ایک جیب کے اندر گڑ تھا، گڑ کو استعمال کر لیا، کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد اس کو کھا لیا، اس کو میٹھے کا شوق تھا. بے وقوف اتنا تھا یہ بھول جاتا تھا کس جیب میں نے گڑ رکھا ہے اور کس جیب کے اندر میں نے ڈھیلا رکھا ہے. جب ڈھیلے کی ضرورت ہوتی تھی گڑ استعمال کر لیتا تھا، جب گڑ کی ضرورت ہوتی تھی تو ڈھیلا استعمال کر لیتا تھا. آپ اندازہ کریں ایسا پاگل شخص اس کو نبی بنا کے بیٹھ گئے. ان کے پاگل پنوں کو اندازہ کرو. حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم، میں تو اللہ کا رسول ہوں. رسول کو اللہ بڑی عقلیں دے کے بھیجتا ہے، وہ تو عقل والوں کا امام ہوتا ہے، ویسا پاگل نہیں ہوتا جیسے قادیانیوں نے بنا دیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ پاگل ہمارے آج کے وزیر ہیں سلام اللہ صاحب. وہ فرماتے ہیں قادیانی جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں. آج کل سنا ان کا بیان ہے، استغفر اللہ. اب آپ بتائیے، قرآن شاہد ہے، حدیث شاہد ہے، علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جو شخص اس کو مسلمان مانے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. آپ اندازہ کریں علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر ان کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل پیش کیا، قرارداد پیش کی، تو وہاں ان کے گھر کے اوپر یہ لاہوری، ان کا ایک گروپ ہے قادیانی کا، ایک گروپ ہے لاہوری، وہ لاہوری گروپ قائد ملت اسلامیہ کے پاس ہے اور ایک اتنا بڑا RTC کیس لے کے آیا. اور پہلے تو RTC کیس پیش کیا، حضرت یہ آپ کی خدمت میں تحفہ لائے. کیا ہے بھائی اس کے اندر؟ کھول کے دیکھا، نوٹ بھرے ہوئے تھے، نوٹ سے بھرا ہوا، ڈالروں سے بھرا ہوا جناب پورا RTC کیس. اس زمانے میں آپ اندازہ کیے 74 کی بات کر رہا ہوں میں، کہ پیسے کی قدر و قیمت. آپ نے فرمایا یہ کیوں لایا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کل آپ قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے ہیں، اور اس میں آپ نے ہمارا نام بھی لکھا ہے کہ لاہوری جو ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے. حالانکہ ہم قادیان ہر مرزا غلام کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ
سیدھا سادہ مسلمان تھا اور ایک ریفارمر تھا، ایک مسلح تھا، ایک مبلغ تھا. ہم اس کو مبلغ مانتے ہیں، مسلم مانتے ہیں، ایک مبلغ مانتے ہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے. جب ہم اس کو نبی نہیں مان رہے تو پھر آپ نے ہمارا نام کیوں شامل کیا؟ ہمارا نام نکال دیجیے اس میں سے، اور صرف ہمارا نام نکالنے پر یہ تحفہ ہم آپ کی خدمت میں لے گیا. سمجھے آپ؟ صرف نام نکالنا اس لیے کہ ہم اس کو نبی نہیں مان رہے تو ہمیں آپ کافی کیوں کہہ رہے؟ نورانی صاحب نے فرمایا اٹھاؤ اس کو، یہ تم لے کے گئے ہو. ہمارا عقیدہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مرزا غلام جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو اس کو مسلمان مانے گا وہ بھی اسلام سے نکل جائے. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. اور تم ہمیں خریدنا چاہتے ہو اور یہ نام نکلوانے کے اتنے پیسے دے رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ. پہلے جاؤ لوگ نے خریدنے کی کوشش کی نورانی کو، 4 وزارتیں ہیں، 5 وزارتیں ہیں، 6 وزارتیں، ٹھوکر مار نہیں بکے. پھر دور آ گیا بے نظیر کا، اس نے کوشش کی نہیں بکے. پھر نواز شریف کا دور آیا، اس نے کوشش کی. اس کے ابا جان آئے تھے، میاں شریف صاحب جو تھے وہ خود آئے تھے چل کر، وہ بھی اس طرح کا ایک ڈبہ لے کے آئے تھے بھر کر پیسوں کا. صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ ٹکٹ دے دیجیے. ایک دن وہ بھی تھا کہ نورانی صاحب سے نواز شریف کا ٹکٹ لینے آئے تھے. نورانی صاحب نے کہا یہ پیسے کیوں لے کے آیا؟ لے جائیے، آپ پیسے بھی لے جائیے، اپنا بیٹا بھی لے جائیے. نہیں دیا ٹکٹ اس کو. اس کے بعد پھر دور آیا مشرف کا. مشرف کے دور کے اندر لوگ بکے. آج اخبار میں نام آ رہا ہوگا کتنی انہوں نے ڈیر اسماعیل خان کے اندر زمینیں پہ حاصل کیا انہوں نے، لیکن نہیں بکا تو میرا دورانی نہیں بکا. اس لیے کہ سودا ان کا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. اور جن کا سودا ہو جاتا ہے پھر ان کی وہ اللہ سے پھر سودا کرتے ہیں ان کا، پھر وہاں سے نعمتیں ملیں گی ان کو. دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے سرے محشر. دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے سرے محشر. یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے. یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے. یہ لوگ جو نہیں بکے ہیں، یہ قیامت کے دن جو ان کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں لے کر پیش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. محبوب ان کو لے جاؤ جنت کے اندر، میں نے ان کی جانوں کو مالوں کو جنت کے بعد خرید لیا ہے. یہ اسی اب ان کے ساتھ لگے. نورانی صاحب کے ساتھ کیوں لگے ہم؟ نہ وہاں سے کوئی پلاٹ ملا، نہ کوئی پرمٹ ملی، نہ کوئی پیسہ ملا، نہ کوئی وزارت ملی، نہ کوئی عہدہ ملا. سارے زندگی لگے رہے نورانی صاحب کے ساتھ، اور آج ان کی زندگی کے ماضی انہیں کے مشن کو چلا رہے ہیں. وقت مقصد یہی ہے کہ قیامت کے دن جب بازار مصطفیٰ سجا ہوا ہوگا اور یہ جناب سودے بیچ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارا بھی سودا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں جنت مل جائے. اس آرزو کے اندر لگے رہتے ہیں، JUP کے اندر خدمت کرتے رہتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی کوشش کر رہے ہیں، گلی گلی کچھ مجھے لا کر پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی کوشش کرو. کل بھی جناب بلایا ہوا تھا فضل الرحمان نے، میں نے کیا اجلاس کے اندر. اب پورا رات بھر ٹیلی فون آتے، رات بھر ٹیلی فون آتے اس حافظ حسین صاحب سے. میں نے اٹھایا نہیں ٹیلی فون. آج پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ صاحب ہم نے ان کو ٹیلی فون تو بہت کیا، تم اٹھائے نہیں ٹیلی فون. میں نے کہا پہلے اپنا نواز شریف صاحب سے تعلق تو منقطع کر لو، کہیں ہمارا بھی سودا نہ کر دینا. ہماری سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، اور نہیں دکھیں گے. کبھی ہمارا سودا بھی ہو جائے. ابھی ٹیلی فون آیا تھا 10 منٹ پہلے
سراج الحق صاحب کا کہنی ایک کمیٹی بنی ہے، اس میں آپ سے مذاکرات کریں گے، بات کریں. ہم نے کہا بات کرو انشاءاللہ، ہم بات کریں گے. کیا بکنے والے ہم نہیں ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ سب کو بھیڑ بکری کی طرح لے جا کے اور نواز شریف کی گودی میں ڈال دیں اور ہمارا سودا کر لیں. بات کہیں سے نہیں پہنچ گئی. تو علی کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ جتنے انبیاء آئے اور ان پر جب اعتراض کیا ان کے امتیوں نے، خود نبیوں نے آ کر جواب، حضرت نوح پر اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جواب خود دیا. حضرت ہود پر اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَقَطٍ، جواب خود دیا. لیکن شان مصطفیٰ دیکھیے، جب میرے مصطفیٰ پر کسی نے اعتراض کیا تو مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل کر کے مصطفیٰ کا جواب خود خدا نہیں آتا. نشان مٹ جائیں گے. اور جو تیرے وہ تو مٹے نہیں ہیں، جو تیرے دشمنوں کے ساتھ لگے گا وہ بھی مٹ جائے گا، جو تیرے دشمنوں کا ساتھ دے گا وہ بھی مٹ جائے گا. ہائے ہائے، نواز شریف بڑا غرور کرتا تھا، اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، اسٹیبلشمنٹ پر اتنا میرا غلبہ ہے، اتنا میرا جناب اثر رسوخ ہے، کون مجھے پکڑے گا. ایک دفعہ ہمت کر لی تھی، کیا نام ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرا دیا، کچھ نہیں ہوا، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوتا، جو میں چاہے کروں. لیکن جب ممتاز قادری کو پھانسی پہ لٹکایا، میں نے اس دن کہہ دیا تھا ممتاز قادری کے جنازے میں، نواز شریف تو نے آج اس کو پھانسی دے کر اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے. ممتاز قادری اللہ کا بھی لاڈلا تھا، اللہ کے رسول کا بھی لاڈلا تھا، اس کو پھانسی پر چڑھا کر تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا. انشاءاللہ عنقریب کو اللہ کے غضب کے اندر سپریم کورٹ مجھے پکڑ رہی ہے، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی. حیران ہے، پریشانی کہ کیا ہو گیا، اور پوچھتا پھر رہا ہے سب سے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا. ارے پاگل، تجھے 10 مرتبہ کہا تو ہے ممتاز قادری کی وجہ سے نہیں نکالا ہے تجھے. بہت خوب، جی آئی ٹی نے نہیں نکالا، یہ نبی کے در سے اور اللہ کے در سے مار پڑی ہے تجھے، اور پھر بھی ہوش نہیں آ رہا، پھر بھی مسلسل اللہ کو مزید ناراض کر رہا ہے. اب یہ کل پرسوں جو ختم نبوت کا مسئلہ وہ حلق قدر نکال دیا خاموشی کے ساتھ. جب سب پوری قوم کھڑی ہو گئی، پوری عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، پھر گھبرا گیا، گھبرا کے راتوں رات واپس نہیں ہو، ترمیم واپس نہیں راتوں رات. اب ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو، یہ ترمیم کی کس نے کی؟ تمہارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے وہ تو قادیانی کہیں نہیں ہے. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، کہہ رہا ہے یہ کمیٹی تحقیق کر کے بتائی، اور ابھی تک وہ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا. کمیٹی تو ہماری یہ طریقہ ہے اور ہماری یہ مشہور ہے سیاستدانوں میں کہ کمیٹی اس چیز کی بنتی ہے جس کا کام نہ کر رہا ہو. جو کام نہیں کرنا ہو اسی کمیٹی بنا دو، بس کام اللہ ہو گیا، التوا کا شکار ہو گیا وہ کام. اب یہ کمیٹی بٹھائے، اجلاس بلائے، بیٹھائے، بات کریں، غور کریں. اگر واقعی مخلص ہے تو، اگر واقعی یہ صحیح معنوں کے اندر ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے تو پکڑ کے سامنے ظاہر کرے کہ میرے ساتھیوں میں سے یہ شخص تھا جس نے ختم نبوت کے خلاف یہ سازش کی ہے، اس کو میں نکالتا ہوں. چلو ہماری بات نہیں مان رہے تو اپنے چھوٹے بھائی کی تو بات مان لو. شہباز شریف نے تو مطالبہ کر دیا ہے، بھائی جان نکالے آس پاس جو بیٹھے ہیں آپ کے قادیانی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، پھر بھی نہیں نکال لو. اور آپ دیکھیے پیدل پہ اللہ کو ناراض کرنے کے دم ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا مسئلہ، 2 دن ہوئے، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں کہ ثناء اللہ نے کل بیان دے دیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ تو کیا ہے مسلمان، معاذ اللہ ثم معاذ. کون اس کو سمجھا ہے اور کون ان کو بتایا کہ تم کیوں مسلسل اپنے پیر پر بڑھاری مار رہے ہو؟ کیوں اللہ کے غضب کو تم دعوت برابر دے رہے ہو؟ پہلے اللہ کے غضب سے نہیں بچے ہو، اب اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. نہ کہ اعمال کو درست کرنے کے بجائے مسلسل اسلام کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. لیکن عزیزان ایمان بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے.
جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، اللہ فرماتا ان شان کا ہو لبتر، وہ بے نشان ہوگا، مٹ جائے گا وہ، اور جو دشمن کا ساتھ دے گا وہ بھی مٹ جائے گا۔ اور اللہ، اور جو اللہ کے پیاروں کا دشمن ہوگا، میں یہ واقعہ مجھے ابھی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ذکر کر رہے تھے میرے جد امجد کا، حضرت خواجہ شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا البر کے اندر ایک شخص تھا، بڑا اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا، اپنے وقت کے کتب تھے وہ، ولی کامل تھے وہ، تو انہوں نے جب یہ کتاب لکھی رکن الدین رسالہ، بڑا مقبول، اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی اس میں۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا بھر کے دورے کر کے آیا ہوں اور حیران میں رہ گیا ہوں، نئے جگہ پر جہاں جاتا ہوں، کسی مسلمان کے کسی گھر میں جاؤں تو سب سے پہلے مجھے رکن الدین رسالہ وہاں ملتا ہے، ہر جگہ پر رکن الدین رسالہ پہنچا ہوں۔ تو یہ اللہ نے مقبولیت ان کو عطا فرمائی تھی، انہوں نے جب یہ رسالہ رکھا رکن الدین، ان کی زندگی میں ہی مقبول ہونا شروع ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے حاسد تو تھے، اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنے والے، انہوں نے جناب لکھا یہ رکن الدین نہیں ہے، یہ رخنۂ دین ہے، معاذ اللہ سمو، اس کے نام کو بگاڑ کر اس کی توہین کرنی شروع کی، گستاخی کرنی شروع کی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، کیونکہ ولیوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے، اللہ پر چھوڑ دیتے، کیونکہ اللہ نے کہا نہیں شان ہے وہ لفتر، تیرے محبوب دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہے، جو نبی کے غلام ہیں ان کے دشمن بے نام و نشان ہے، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر۔ وہ شخص جس نے اللہ کے ولی کو ایذا پہنچائی تھی حضرت شارف الدین کو، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے منہ سے بخارا نکل گیا اور کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ان شانیہ کا ہو الابتر، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کہ جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے، اور محبوب کے جو دامن سے وابستہ ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، ان کے دشمن بھی بے نام و نشان، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں وہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کے ولیوں سے ارادت رکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ ارادت، یہ عقیدت، یہ محبت انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ان عادتوں کو مضبوط کرے، ان عقیدتوں کو مضبوط کرے، اور جو ہمارے اولیاء کرام نے سبق دیا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیران کرام کا کیا نصیحت تھی جو سب کو نصیحت کرتے آئے، آج سے 200 سالوں سے نصیحت کرتے آ رہے ہیں، وہ یہی نصیحت ہے کہ دیکھو نماز مت چھوڑو، سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا، اور عقیدے کے بعد پھر اعمال میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے، نماز کی پابندی کرنا، جتنے احکامات الہی ہیں جو فرض ہیں، روزہ ہے رمضان کا، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ادا کرو، اور اس کے بعد جن چیزوں سے منع کیا ہے، منہیات کے اندر جو چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، چوری ہے، غیبت ہے، یہ تمام حرام کام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں شاید ابھی ہم 70 سال سے زندہ رہیں گے، ابھی وہاں سے گئے اور پتہ چلا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گھر کے اندر لاش آ گئی۔ آپ تو یہ سوچ رہے تھے میں پرسوں سے نماز شروع کروں گا، میں اگستوں سے نماز شروع کروں گا، اب آپ کو نماز شروع کرنا نصیب ہی نہیں ہوا، لہٰذا یہ شیطان بہکاتا ہے، میں کل شروع کروں گا، پرسوں شروع گا، آج سے نماز جو نہیں پڑھتے وہ نماز شروع کر دیں، جو کام برے کر رہے ہیں وہ ابھی عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ ہم اس اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور وہ بھی ایسا کریم رب ہے، وہ کہتا ہے کہ آسمان زمین بھر کر بھی گناہ لے کے آؤ گے، سچی توبہ کرو گے سارے گناہ معاف کر دو، لہٰذا سچے دل سے توبہ بھی کرو گناہوں پر، اور آئندہ کے لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے اپنے تمام مخلص میں، فرماتے تھے پابندی کے ساتھ صبح یا شام کو ایک وقت مقرر کر لو، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار۔ درود شریف ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ عالیہ نقشبندی کا درود خضری کہلاتا ہے، بڑا جامع درود ہے اور بڑا فضیلت والا درود ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھ لے، 100 مرتبہ استغفار روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے، نہ ہو، اس کے لیے حدیث کے اندر وعدہ ہے کہ اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دے، سبحان اللہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو روزی ادا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد استغفار اور درود شریف کی پابندی کریں، انشاءاللہ تمام مشکل آسان فرما دے گا۔ کھڑے ہو جائیے۔